سلام آداب، میں شیخ نظام الدین اور میں بات کر رہا ہوں طلاق کے تعلق سے۔ طلاق کیا ہے، طلاق کی حقیقت کیا ہے، اس پر مختصر طور پہ چند باتیں عرض ہیں آپ سے۔ اس تعلق سے ایک بڑا بھرم پایا جاتا ہے مسلمانوں میں، اور اس تعلق سے مسلم سماج میں بھی اور اپنے دیش اور ملک میں بھی ہم بدنام بھی ہیں، اور اس سے امیج اور ہماری تصویر بھی خراب ہوئی ہے ہمارے سماج کی۔ تو سوال یہ ہے کہ طلاق کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نکاح کیا ہے۔ نکاح عقد جسے کہتے ہیں، اور بلکہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوا ہے، عقد کا نکاح، یعنی جو معاہدہ ہے میاں بیوی کا، جو بندھن ہے شادی بیاہ کا جو ہے، اس رشتے کے بندھن کو نکاح کہتے ہیں یا عقد کہتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دونوں فریق کے، میاں بیوی کے، لڑکا اور لڑکی کی رضامندی کے بعد وجود میں آتا ہے، اور اس کے باوجود یہ لازم ہے دونوں کی رضامندی، جبراً کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے باوجود جو ہے نکاح کے تعلق سے، اس شادی بیاہ کے تعلق سے لڑکا اور لڑکی والوں کے پورا گھر والا انوالو ہوتے ہیں اس میں، اور بلکہ اس موقع پہ سماج کے دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، سماج بھی ہوتا ہے بلکہ شادی کے موقع پہ۔ تو اور اس طرح سے یہ رشتہ طے پا جاتا ہے اور اعلان ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ طلاق، جسے عام طور پہ میاں بیوی کی جدائی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ہونے کا ذریعہ طلاق ہے۔ تو اب طلاق کے معنی بھی سمجھ لیجئے۔ طلاق دراصل قرآن کے اسلام جو ہے، قرآن کا جو اسلام ہے، مول اسلام ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن میں طلاق کے بارے میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ طلاق دراصل وہ جو نکاح اور عقد ہوا تھا، شادی بیاہ کا جو دو میاں بیوی میں ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، کسی وجہ سے زندگی کے مرحلے میں کسی وجہ سے دونوں میں بات نہ بن پائے، تمام کوششوں کے باوجود، تو آخر کار زندگی عذاب ہونے سے، خراب ہونے سے، اور ایک دوسرے کو متاثر کرنے کے بجائے، اسلام قرآن یہ کہتا ہے کہ دونوں بھلے طریقے سے جدا ہو جائیں، اور اس جدا ہونے کا نام طلاق ہے۔ یعنی وہ جو گرہ تھا، وہ جو بندھن تھا، اس کو کھول دینا، کھولنا، دونوں کو الگ الگ کر دینا، ہو جانا، یہ طلاق ہے دراصل۔ اس میں کہیں بھی جھگڑا، فساد اور آپس میں مت بھید، کیس مقدمہ، یہ کچھ نہیں ہے۔ بہت ہی شرافت کے ساتھ، سبھی طریقے سے، مہذب طریقے سے ایک عام انجام پاتا ہے قرآن کا جو اسلام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ طلاق نکاح سے میاں بیوی کے تعلق کو، اس گرہ کو، اس بندھن کو کھول دینے کا نام طلاق ہے۔ یعنی کہ یہ ایسا ہتھیار نہیں ہے جیسا کہ ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے، مسلم سماج میں، کہ یہ مرد کا اس پر قبضہ ہے، اور ہمارے سماج کے جو علماء ہیں، مذہبی دھرم گرو ہیں، انہوں نے اس کو اسی طرح مشہور کیا ہوا ہے۔ مولوی، مفتی کی طلاق منہ سے اگر کہہ دیا، یہ لفظ، یہ شبد طلاق کا استعمال کر لیا تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر 3 بار کہہ دیا تو 3 بار ہو جائے گی، اور 3 بار کے بعد گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی علماء جو ہمارے مفتی کہتے ہیں وہ یہ کہ اگر 3 بار کہہ دیا، چاہے ایک بار میں کہے، چاہے الگ الگ ٹائم پہ کہے یا الگ الگ دنوں میں کہے، اگر 3 کہہ دیا تو 3 طلاق ہو گئی، اور اسے کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ اب یہ میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ مولوی کہتا ہے، مفتی کہتا ہے ہمارا۔ اب جب یہ اس طرح کے واقعات، جب چاہے وہ غصے میں دے، چاہے وہ جھگڑے فساد میں دے، چاہے میاں بیوی کا انبن ہونے کی صورت میں دے، چاہے وہ اڑسب سے دے،
چاہے وہ فون کر کے دے چاہے وہ لکھ کر دے، کسی بھی حال میں وہ طلاق ہو جائے گی۔ اب یہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے چاہے وہ ساتھ رہنا چاہتے ہوں، جبکہ 90-95% کیسز ایسے ہی ہیں جو غصے میں ہی یہ بات کہتے ہیں، طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر طلاق 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 کہا تو معاملہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات، تو غصے میں ہی کہتے ہیں۔ تو 95% لوگ ایسے ہیں جو طلاق غصے میں ہی یا ایسے حالات میں ہی دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں اور وہ پھر ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اب وہ چونکہ مولوی کے پاس جاتا ہے وہ آدمی، دونوں یا میاں یا بیوی، اور یا گھر والے جاتے ہیں اور اس بات کو، اس واقعے کو وہ بتاتے ہیں کہ مولانا دیکھیے ایسی ایسی بات ہو گئی ہے۔ مولوی پوچھتا ہے کیسے ہوا، کتنی بار کہا، بتاتا ہے 3 بار کہہ دیا ہم نے تو غصے میں، اور الگ الگ کہے چاہے ایک ساتھ کہے۔ اب وہ مولوی کہتا ہے اب تم لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی کہہ رہا ہے۔ اب سوال یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نہیں کہتا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ طلاق کوئی شبد کا استعمال کرنے سے، وہ لفظ کو دہرانے سے، بولنے سے طلاق نہیں ہوتا ہے، اور یہ طلاق جو ہے مرد کا کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ جب چاہے چلا دے اور آزاد ہو جائے، جب چاہے اس کو استعمال کرے، بولے اور عورت کو جو ہے گھر سے نکال دے، یا اسے جدائی حاصل کر لے، یا اسے آزاد ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کا ہتھیار نہیں ہے۔ 3 طلاق کوئی وجود نہیں ہے۔ 3 طلاق کوئی ایسی پریبھاشا ہے ہی نہیں اسلام میں جو لاگو ہوتا ہو۔ دراصل طلاق کا جو، جیسے کہ میں نے بتایا شروع میں، طلاق کا جو طریقہ ہوگا وہ میاں بیوی میں آپس میں نہیں بننے کی صورت میں نہ بن پائے، نباہ نہ ہو پائے، تو یہ قرآن کہتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 34-35 دیکھا جا سکتا ہے، اس میں ہے کہ دونوں رشتے کی طرف سے، لڑکا اور لڑکی والوں کی طرف سے میڈیٹر ہو، جو ہے حکم جس کو کہتے ہیں، یا پنچایت کہہ لیجیے آپ، یا عدالت کہہ لیجیے، اور اس کے سامنے یہ بات آنی چاہیے، اور تمام کوشش کے باوجود نباہ صلح کرانے کی کوشش ہوگی، اور 1% اگر کسی وجہ سے صلح نہیں ہو پائی تو ان میں جدائی کر دی جائے گی، ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اس کا نام طلاق ہے۔ طلاق مرد نہیں دے گا، یا یوں کہا جاتا ہے یہ خلا عورت لے سکتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ بھی خلا لینا پڑتا ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ خلا نام کا بھی کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، قرآن کا اسلام میں نہیں ہے، بلکہ طلاق دونوں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، میاں اور بیوی دونوں میں سے ایک ہو یا دونوں ہوں، الگ ہونا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں یہ حکم کے ذریعے، پنچایت کے ذریعے، عدالت کے ذریعے ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے 3 طلاق۔ اب اس کے بعد ہونے کے بعد، جیسے کہ ہمارے علماء اور مفتی، اگر 3 طلاق ہو گئی، اس کے بعد دونوں اگر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا مفتی یہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو ایک شکل ہے رہنے کی، کہ اب اس عورت کی کسی اور سے شادی کرا دو، پھر وہ اس کو رکھے، وہ اس کے ساتھ باقاعدہ سہاگ رات منائے یا ہم بستری کرے، اور پھر وہ دوسرے دن یا تیسرے دن جب بھی طلاق دے دے تو پھر اس سے دوبارہ یہ نکاح کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں، یعنی ایسا ککرم کرنے کے بعد ہی وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس کو حلال کہتے ہیں، جبکہ یہ حرام کام ہے۔ یہ حلالہ لفظ ورڈ قرآن سے کوئی تعلق نہیں، یہ حرام کام ہے، حرام فعل ہے، حرام عمل ہے، یہ جو بہت ہی غلاظت ہے یہ، بلکہ، اور اس غلاظت کے بعد کہتے ہیں کہ حلال ہو گیا، حلالہ ہو گیا۔ یہ حلالہ نہیں، یہ حرامہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس تعلق سے علماء کے پاس، مولوی کے پاس، ان کے پاس نہ جا کر قرآن سے معلوم کریں، قرآن کے بارے میں پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میں نے وہ بات بتا دی کہ قرآن میں 3 طلاق نہیں ہے، آپ 3 بار کہیں، 10 بار کہیں، 20 بار کہیں، طلاق ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوگا ہی نہیں، جب تک کہ آپ حکم کے ذریعے، پنچایت کے ذریعے، عدالت کے ذریعے آپ طلاق حاصل نہ کریں۔ اور طلاق دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی ایک کے لیے نہیں، کسی ایک کے کہنے سے طلاق نہیں ہوتا ہے۔ شکریہ، دھنیہ واد۔